فَكَانَ محمد نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد ابا احد کسی کے من رجالکم تمہارے مردوں میں سے ولکن رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم ہیں. دو قراتیں ہیں خاتم بھی اور خاتم بھی. خاتم کے معنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور خاتم کا معنی نبیوں کی سیل ہیں مہر ہیں کہ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ چل رہا تھا آپ آئے گویا اس پر مہر لگ گئی اب مزید کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ آخری ہیں ختم. بعض لوگوں نے اس کے ٹیڑھے معنی کر کر کے اپنے لیے کوشش کی کہ نکالیں کہ ہم بھی کسی طرح نبی بن جائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اصلی نبی نہیں ہیں ہم نقلی نبی ہیں بروزی نبی ہیں یعنی ہم باقاعدہ صاحب شریعت نہیں ہیں البتہ ہم حضور کی اطاعت میں ہی نبی بن گئے ہیں مگر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ رسولوں کے خاتم ہیں. اگر قرآن یہ کہتا تو پھر یہ گنجائش ان کے لیے تھی. قرآن نے کیا کہا آپ کیا نہیں ہیں آپ کیا ہیں نبیوں کے خاتم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی بھی آ نہیں سکتا ہے. جی ہاں اس میں وہ ایک ٹیڑھا معنی کرتے ہیں بدبخت بدقسمت لوگ عقل سے کچھ کام نہیں لینا چاہتے ہیں اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے سب کچھ بیچ چکے ہیں. کچھ ہیں اکا دکا ہزار میں سے ایک دو ہوں گے کہ شاید غلط فہمی کی وجہ سے عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہیں مگر ان کو سمجھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حضور مہر ہے نبیوں کی اس کا مطلب ہے کہ جس پر آپ کی مہر لگتی رہے گی وہ نبی بنتا رہے گا جس پر مہر لگتی رہے گی نبی بنتا رہے گا. اچھا تو کس کس پر مہر لگی؟ صحابہ میں کسی پر لگی کہتے ہیں نہ کسی پر نہیں لگی. تابعین میں سے کسی پر لگی کہتے کسی پر نہیں لگی. تو کس پر مہر لگی؟ کہتے ہیں کانے دجال پر لگی. یہ پنجاب کا چہرہ بھی ویسا کہ ایک آنکھ ہی غائب ہمیشہ ایک آنکھ بند نہ صورت نہ سیرت اور سیرت بھی کیسی چوری کا کیس بھی ثابت اس کے اوپر شراب پینے کا جرم بھی اس پر ثابت اور نعوذ باللہ نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبوانا اس سے ثابت اور سینما دیکھنا اور گندی جگہوں پر جانا اس کے لیے ثابت اور جھوٹ بولنا تو رجسٹرڈ جھوٹا وہ سارا اس کے لیے ثابت. اس پر مہر لگی. پوچھا آئندہ کس پر لگے گی؟ کہتے آئندہ بھی نہ کسی پر لگے گی نہ پہلے کسی پر لگی تھی بس اسی پر لگی. لیکن اللہ کی ایک شان ہے اللہ کو دین کی حفاظت کرنی ہے اس لیے اللہ ایسے لوگوں سے وہ باتیں کہلوا دیتا ہے جن میں وہ خود پھنس جاتے ہیں. اس نے خود تریاق القلوب میں لکھا کہ میرے ماں باپ کی اولاد میں سب سے آخری بیٹا ہوں اور کہا کہ ہم دو جڑواں پیدا ہوئے تھے میری ایک بہن تھی اور ایک میں تھا لیکن اس کے لیے لفظ بڑا گندا اس نے استعمال کیا. اس نے کہا کہ ہم جڑواں پیدا ہوئے مگر پہلے وہ نکلی تھی پھر میں نکلا تھا. لیکن کتنا گندا لفظ ہے یہ کوئی ادب والا لفظ ہے. تو کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ میں اپنے ماں باپ کا خاتم الاولاد ہوں. ماں باپ کا کیا ہوں؟ اگر نبیوں کے خاتم کا یہ مطلب ہے کہ اور نبی بنیں گے تو ماں باپ کا خاتم ہے تو کیا نعوذ باللہ کیا معنی نکالیں گے اس کا؟ ماں خاتم النبیین آپ نبیوں کے خاتم ہیں. میں نے کہا کہ ان کا بھاری طبقہ وہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے مگر وہ آخرت کو بیچ چکا ہے دنیا کے بدلے میں. لیکن اکا دکا شاید ایسے لوگ ہوں گے جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں لیکن اگر وہ بھی عقل سے کام لیں گے اور اللہ سے ہدایت مانگیں گے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے. ان کے بہت بڑے مبلغ تھے مولانا لال محمد اختر صاحب بہت بڑے مبلغ تھے لیکن اللہ سے کبھی رو کر کے ہدایت مانگی کہ خدایا جو میں کر رہا ہوں یہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے. اسی رات کو اللہ نے ہدایت دے دی بہت بھدی شکل میں اس کو دکھایا اللہ نے اور پھر ایمان کے وہ مبلغ بنے کہ ان کے جیسے شاید ہی کسی نے اتنا بڑا کام کیا جیسے اللہ نے ان سے کام لیا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے. اور آج بھی الحمدللہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایمان لا رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صلی اللہ